سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آئیے چلے بارگاہ نبوت میں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات زبان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سماعت فرمائیں. وعن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من رعانی فی المنام فقد رعانی وان الشیطان لا يتمثل في صورتی. متفق علیہ. وعن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رعانی فقد رأى الحق. متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے فرمایا. قال النبی قال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رعانی فی المنام فقد رعانی وان الشیطان لا يتمثل فی صورتی. آپ نے ارشاد فرمایا من رعانی جس نے مجھے دیکھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا فی المنامی خواب میں، نیند کی حالت میں، فقد رعانی بے شک اس نے مجھے ہی دیکھا. فإن الشیطان لا يتمثل فی صورتی بے شک شیطان میری صورت میں تمثل کر کے نہیں ظاہر ہوتا، میری صورت اختیار کر کے کسی کے سامنے نہیں آ سکتا. تو جس کسی نے بھی مجھ کو دیکھا فی المنام نیند میں، خواب میں، اس نے بے شک مجھ کو ہی دیکھا. متفق علیہ. ایک اور حدیث کے ساتھ ہی متصل ہے. وعن ابی قتادہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رعانی فقد رأى الحق. متفق علیہ. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رعانی جس نے مجھے دیکھا رال حق اس نے حق کو ہی دیکھا. متفق علیہ. دونوں حدیثیں ایک میں
خواب میں دیکھا منام. اور دوسری حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کا لفظ استعمال نہیں کرنا. آپ نے فرمایا من رانی فقد رانی. بس ہمارا پورا تصور، پورا دین، پورا ایمان انہی الفاظ پر، انہی حقائق پر مبنی ہے. اس حدیث کے تعلق سے جو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ہے قال من رانی فی المنام قد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل فی صورت. کئی بار شیاطین جنات خواب میں آ کر لوگوں کو بہکاتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یا اس طرح گفتگو کرتے ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرما رہے، اور کوئی اشکال دے دیتے ہیں. اس طرح اگر تم یہ کہو گے کہ فلاں جگہ جا کر کے تم اتنے ہزار اشتہار بانٹ دو تو یہ تمہارا کام ہو جائے گا، تو جا کر تم وہاں پر جا کر لوگوں کو کچھ نہ دو کہ سرکار نے اس طرح فرمائے. جھوٹی باتیں اور اشکالات. تو آپ نے ارشاد فرمایا ان الشیطان لا يتمثل فی صورتی. ہرگز شیطان میری صورت لے کر، تمثل لے کر کسی کے پاس بھی آ نہیں سکتا، کسی کے پاس بھی خواب میں آ نہیں سکتا. تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کا دیدار کیا. بہت بڑا اس کے اندر فلسفہ، بہت حجت ہے. صحابہ کے لیے بات بالکل صحیح ہے کہ آپ صحابہ کرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بقائد حیات دیکھا، اپنی آنکھوں سے بحالت ایمان صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے. اور وہ اگر یہ کہیں گے کہ میں نے منام میں خواب میں سرکار کو دیکھا تو یہ بات سچی ہے. اور ان کے لیے سرکار نے فرمایا کہ شیطان میری صورت لے کر کسی کے پاس آ نہیں سکتا، بے شک جس نے بھی خواب میں مجھے دیکھا ہے تو بے شک مجھے ہی دیکھا ہے. فقد رآنی، بے شک اس نے مجھے ہی دیکھا. صحابہ کے لیے بالکل صحیح ہے. صحابہ کے دور کے بعد کا یہ جو دور ہے اس کے اندر یہ بات کیسے ہو سکتی ہے کہ اس نے اگر کسی نے کہا کہ میں نے ان کو دیکھا تو اس میں تمثل شیطان کا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں رسول اللہ ہوں، یا میری جانب سے ایسا ارشاد فرماؤ، یا ایسے اشکال دے دیتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ میں سرکار کچھ دیکھ. ہاں، دیکھنے میں بزرگان دین نے بھی دیکھا ہے، اس کے بعد ائمہ کرام نے بھی دیکھا ہے، جید محدثین نے بھی دیکھا ہے، بہت بڑے بزرگوں نے بھی دیکھا ہے. تو دیکھنے کے جو اصول ہیں، جو جو طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکتے ہیں، پہلے ہمیں وہ جاننا چاہیے. اور اس کے بعد اگر یہ کہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو دیکھ کر پہچاننا بھی ہے. پہچانت جو ہے، کوئی پہچانت دلائے آپ کو تو پہچانت آئے، ورنہ تو ہم دھوکہ کھا جائیں گے کہ کس نے ہمیں اس طرح تمثل لے کے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک پیش کیا. اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا ان ابی
قتادہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رعانی فقد رعا الحق، اس میں خواب کے عالم نہیں، نیند کی بات نہیں، بلکہ جاگتے ہوئے جس نے بھی دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے واقعی مجھ کو ہی دیکھا۔